بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں سے ایسا میل جول بنائے رکھو، اگر تم مر جاؤ تو وہ روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنائے دوست کو کھو دے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جس پر تمہیں رنجیدہ ہو، اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی مقرب سلطان نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلہ رحمی کر کے احسان جتلائیں گے۔ عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالاتر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی امارت اور ہجڑوں کے بلبوتے پر ہوگی۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشت ناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں، حسن خلق جیسا کوئی ہم نشین نہیں، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ جب زمانہ اور اہل زمانہ پر فرما روائی ہو، اور کوئی ایسے شخص سے بدگمانی رکھے جس کا رسوا کن فعل منظر عام پر نہ آیا ہو، تو یقین کر لو کہ اس نے ظلم کیا۔ اور جب زمانہ اور اہل زمانہ پر بدامنی کا غلبہ ہو، تو کوئی شخص کسی دوسرے سے حسن ظن رکھے تو سمجھ لو کہ وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے، مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے اور اس کا وبال باقی رہے، دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے اور اس کا اجر باقی رہے۔ کسی قوم کے کیے پر خوش ہونے والا ایسا ہے جیسے اس کا شریک ہو، اور باطل میں شریک کار ہونے کے دو گناہ ہیں۔ باطل کے مطابق عمل کرنے کا گناہ، دوسرا عمل پر راضی ہونے کا گناہ۔ عورتوں کی بہترین اور مردوں کی بدترین خصلتیں یہ ہیں: تکبر، بزدلی اور کنجوسی۔ چنانچہ عورت جب متکبر ہوگی تو اپنا عکس کسی کے قابو میں نہ دے گی، اور کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور اگر بزدل ہوگی تو ہر ایسی چیز سے خوف کھائے گی جو اس کی راہ روکے۔ جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ شریف آدمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیوب اسے معلوم ہوں ان کی طرف دھیان نہ کرے۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ بے وفاؤں سے وفا کرنا خدا کے یہاں بے وفائی ہے، اور بے وفاؤں سے بے وفائی خدا کے یہاں وفا ہے۔ دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، اور جب غلط ہوتا ہے تو درد بن جاتا ہے۔